اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ آج 9واں پارہ تراویح کے اندر پڑھا گیا۔ 9ویں پارے میں سورہ اعراف کا بڑا حصہ تھا اور سورہ انفال کا بھی کچھ۔ کل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مشرکین مکہ نے بڑا اعتراض کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو انہوں نے کہا کیا خوبی تھی کہ آپ کو نبی بنایا گیا، حالانکہ آپ کی شخصیت خاندانی تھی، قریش کے سب سے اونچے خاندان سے آپ تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ غریب تھے، آپ یتیم تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کا کوئی بھائی نہیں، آپ کی کوئی بہن نہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اعتراض کیا کہ ایسے شخص کو نبی کیوں بنایا گیا۔ مکے میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، طائف کے اندر اونچے لوگ ہیں، ان میں کسی کو نبی بنایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں اس کا ایک جواب دیا، فرمایا یہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تقسیم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کس کام کے لائق ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے بتایا آپ کو کہ نبوت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شفقت ہے۔ جس کو آپ بلاتے ہیں، جس کو آپ دعوت دیتے ہیں، اس سے محبت ہونی چاہیے، تبھی آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کتنی مدت اپنی قوم کو دعوت دی، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں بار بار۔ 950 سال آپ اندازہ لگائیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی کوئی بات ایک بار کہیں گے، 2 بار کہیں گے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو جاؤ جہنم میں کہہ کے ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام کوئی رشتہ نہیں ان لوگوں سے، ان کے سامنے انہوں نے ایک ہی بات، اللہ واحد پر ایمان لاؤ، یہ 950 سال تک وہ کہتے رہے۔ ہر طریقے سے انہوں نے بلایا، پوری ایک سورت ہے سورہ نوح، اس میں انہوں نے کہا میں اکیلے میں مل کر ان کو بلایا، مجمع کے اندر بلایا ان کو، آہستہ سے ان کے کان میں بات کر کے بلایا اور آواز کے ساتھ ان کو بلایا۔ سارے طریقے میں نے استعمال کیے اور سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اگر قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا دے گا، یہ سب میں نے کہا، لیکن یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اتنا ہی نہیں، انکار کرتے تو کوئی بات نہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو گمراہی کے راستے میں مت جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سب سے بڑا گمراہ دیکھتے ہیں۔ کیسی بات ہے، آپ دیکھیے کہ آپ سب سے بڑے گمراہ ہیں، کہا کتنی غصہ دلانے والی بات ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، کہتے ہیں میرے بچوں، میری قوم، میرے اندر گمراہی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ جواب کون دے سکتا ہے بتائیے؟ قوم نے اتنے بڑے انسان کو، اتنے سچے اور مخلص انسان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، ضلالت تمہارے اندر ہے، تو اس کی تردید کرتے ہیں کہ میرے اندر گمراہی نہیں ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں امین۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا اعراف میں۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا آپ بے وقوف ہیں، کہا بے وقوف، تو تردید کرتے ہیں یا قوم لیس بی صفاحۃ، کہتے ہیں اے میرے بچوں سمجھ لو اس بات کو کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم سب کا بھلا چاہتا ہوں، میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی واقعہ اس کے اندر ہے۔ پورے پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ امانت داری کی زندگی بسر کرو، ناپ تول کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دو، یہ سب باتیں انہوں نے کہیں اور ان کی تعریف بھی کی کہ تمہارے اندر خوبیاں ہیں، تم ان چیزوں کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا شعیب اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو آپ کو اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے۔ اس طرح انہوں نے سلوک کیا اور بہت سخت جواب دیے انہوں نے۔ اور نبی جب تک ہو سکتا ہے دعوت دیتے رہتے ہیں، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کے، لیکن جب ان کی گمراہی حد سے بڑھ جاتی ہے اور ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو جاتی ہے
تب ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی جاتی ہے۔ اور جب عذاب ان پر آتا ہے تو اس کا بھی نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے کہ پیغمبروں نے دیکھا، صالح علیہ السلام نے بھی دیکھا، شعیب علیہ السلام نے بھی دیکھا، جب ان کی قوم پر عذاب آ رہا تھا تو انہوں نے کہا افسوس ہوتا ہے ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی ساری کوشش کی تم کو سمجھانے کی، تم کو سیدھے راستے پر لانے کی، لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، اب ہم کیسے تم پر رحم کھا سکتے؟ یہ انہوں نے فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ کہا، تو ایسے لوگوں پر ہم افسوس کیسے کر سکتے ہیں، یہ کہا۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف ہی کے مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا، یہ گمراہ قوم کو دیکھا، وہ کئی معبودوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے، دیوتا مانتے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایسے ایک دو خدا دے دیجیے آپ کا، کیونکہ یہ خدا پر عبادت کرتے کرتے آدمی بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، جیسے ان کے کئی خدا ہیں ویسے ہمیں بھی دے دیں۔ بہت غصے میں آئے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، غلط راستے پر جاتے ہیں، تم لوگ ایسے بننا چاہتے ہو؟ میں تم کو توحید کے لیے سکھانے کے لیے آیا ہوں، اللہ واحد کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں ایک بات میں بتاؤں گا کہ ہندوستان کے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں پر اثر انداز ہو، دوسروں کو متاثر کرے، لیکن ہندوستان کا مسلمان ایسا ذرا کرنے میں کچھ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ انہوں نے یہاں کی جو اکثریت ہے ان کی دیکھا دیکھی، ان کی بہت ساری رسموں کو اور ان کی بہت سی باتوں کو اختیار کیا انہوں نے۔ آپ ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شادی میں دیکھ سکتے ہیں، بیاہ میں دیکھ سکتے ہیں، موت و حیات کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری صرف 2 عیدیں ہوں گی، فرمایا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بہت سی عیدیں ہوتی تھیں، آپ نے سب کو ختم کر کے بتایا 2 عیدیں ہوں گی، ایک روزہ رکھنے کے بعد ایک عید ہوگی اور بقرعید کی ایک عید ہوگی، یہ 2 عیدیں، یہ فرمایا، یہی ہے اسلام۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ غیر قوم کی کئی عیدیں، ہر مہینے میں ان کی کوئی نہ کوئی عید آتی ہے، تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ہر مہینے میں ایک عید ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آج کئی عیدیں ہیں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، رجب میں، شعبان میں، کئی عیدیں، عید کے نام سے ہی یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ سب ان سے متاثر ہو گئے۔ اگر ان کے پاس، غیر مسلموں کے پاس کوئی مہینہ منحوس تھا، اس میں وہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتے، کاروبار کا، شادی کا اور دوسرا کوئی بھی، تو ایسا انہوں نے کہا، انہوں نے بھی اپنا ایک مہینہ بنا لیا کہ ان کے پاس اگر وہ مہینہ ہے تو ہمارے پاس بھی ایک مہینہ ہونا چاہیے، تو سفر کے مہینے کو منحوس بنا لیا گیا، اور اس میں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے مسلمان ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، گھبراتا ہے۔ اسی طرح ان کے پاس ہفتے میں ایک دن منحوس سمجھا جاتا ہے، غیر مسلموں کے پاس منگل کا دن سمجھیے، تو مسلمانوں نے بھی یہ کیا کہ چہارشنبے کے دن کو منحوس بنا لیا کہ اس دن کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، اس دن کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے سلسلہ چلے گا میت کا، اس قسم کے عقیدے ہیں۔ تو ہندوستان کا مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے علم اور اپنی عبادت سے متاثر کرنے کی بجائے ان لوگوں کے پاس جو غلط چیزیں تھیں ان چیزوں کو اختیار کرتا چلے گیا، ایسا ہوا۔ تو اس لیے یہاں جیسی توحید ہونی چاہیے اور جیسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان ہم کم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ اگر غور کریں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں یہاں آپ کو ملیں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو 6 کاموں کے لیے بھیجا، 6 کام آپ اس دنیا میں انجام دیں گے۔ وہ 6 کام یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ 6 کام، ہر اچھی بات کا حکم دینا، ہر بری بات سے روکنا، پھر اس کے بعد تیسری بات، ہر اچھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ کھانے کا حکم دینا، حلال بتانا، اور ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے، اس کی بربادی کے لیے ذمہ دار بنتی ہے، ایسی چیز سے روکنا کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو۔ اور پھر رسم و رواج کے جو بندھن ہیں، یہی رسم و رواج کے بندھن جو آج ہم اس میں جکڑے ہوئے، ہماری شادی مشکل ہو رہی ہے، ہماری میت مشکل ہو رہی ہے، اور دوسرے بہت ساری چیزیں، ہمارے مسائل جو مشکل ہو رہے ہیں،
دین ان سب کو آسان کرنے کے لیے آیا، چٹکیوں میں حل کیے جا سکتے ہیں یہ سب مسائل، لیکن آج رسم و رواج کی وجہ سے کسی کے ہاں میت بھی ہوتی ہے تو آسانی سے اسے دفنایا نہیں جا سکتا جب تک اس کے لیے 5-10 ہزار روپے قرض رہن رکھ کر یہ کر کے نہیں لیے جاتے، میت کو بھی ہم دفنا نہیں سکتے۔ اور شادی کا تو پوچھنا ہی کیا، آدمی کتنا تباہ و برباد ہو جاتا ہے شادی میں، حالانکہ اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو اتنا آسان بنایا، اتنا آسان بتایا کہ اس سے آسان اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن رسم و رواج میں پڑھ کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنا، اور دوسرا غلط فتوے، علماء کے غلط مشورے اور ان کی غلط رہنمائی، اس سے آزاد کرنا۔ یہ 6 کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ بات بتائی سورہ اعراف میں۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ اب اس کا جواب بہت آسانی سے آپ دے سکتے ہیں کہ جہنم میں کافر جائیں گے، مشرک جائیں گے، گنہگار جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک الگ ہی انداز میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم نے عقل دی تھی، لیکن عقل کو انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو عقل دی تھی فیصلہ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سیدھی راہ کون سی ہے، غلط راہ کون سی ہے، یہ عقل ہم نے دی تھی، لیکن اس عقل کو انہوں نے دوسرے کاموں میں استعمال کیا، اپنی کمائی میں، اپنی ملازمت میں، اپنی تجارت میں، ایجادات میں، دوسرے کاموں میں انہوں نے استعمال کیا، لیکن صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اس پہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ کرتے تو وہ خود فیصلہ کر لیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نیک اور پاک بندہ بن کر اس دنیا میں جینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے جن کو ہم نے عقل دی، انہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ہم نے ان کو آنکھیں دی، آنکھوں کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر آنکھوں کا وہ صحیح استعمال کرتے تب بھی وہ بھٹکتے نہیں تھے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے جانوروں کو، بھینس ہے، بھینس کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے کمزور عقل کی وہی ہے، لیکن بھینس اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ اس کے مالک کا گھر کون سا ہے، وہ اپنے مالک کے گھر ہی میں آئے گی، دن بھر ادھر ادھر جا کے چرے گی، اس کے بعد جو واپس آئے گی اپنے مالک کے گھر میں ہی آئے گی، ان آنکھوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن انہوں نے آنکھوں سے کام نہیں لیا، اس لیے اپنے مالک کے دروازے پر جھکنے کی بجائے ادھر جھکتے ہیں، ادھر جھکتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو کان دیے لیکن انہوں نے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی ایک آیت کے اندر بتاتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں، پھر کہتا ہے نہیں جانور نہیں، جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ لوگ جانور سے بدتر ہیں، کہتا ہے اللہ، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل غافل ہیں، بالکل نادان ہیں، جاہل ہیں۔ ہم نے دی ان کو یہ چیزیں، ان کے پاس اگر پیغمبر نہیں آتے، ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں آتی، تب بھی یہ لوگ سمجھ سکتے تھے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ سب سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقل کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا، اپنی آنکھ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا، اپنے نفع اور نقصان کے لیے استعمال کیا، اپنے کانوں کو بھی اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے، ایسی باتیں سننا، گانے سننا، فلاں سننا، ایسی لذتوں کے کاموں کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ ان کانوں کے ذریعے نصیحت سننا، عبرت پکڑنا، یہ کام انہوں نے نہیں کیے۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر۔ پھر اس کے بعد آج جو صورت پڑھی گئی سورہ انفال، سورہ انفال کے ساتھ سورہ توبہ کو ملا کر اس کا ایک معنی اور مطلب بنتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ سب باتیں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کس طرح پورے کیے، سچے کیے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو آپ غور سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تمہارے ایمان کی تم حفاظت کرو، اس راہ میں تمہیں جلایا جائے، تمہیں قتل کیا جائے، تب بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان دینا ہے دے دو۔ یہ سب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے وقت میں بتایا جب مسلمان غریب تھے، مسلمان فقیر تھے، مسکین تھے، پردیسی تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے، ایمان پر قائم رہو گے، تو پھر ہمیں تمہیں وہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ فوراً ہی نہیں ہوتے، دوسرے ہی دن نہیں ہوتے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں سورہ بقرہ میں انہوں نے بتایا کہ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے جب ان کو تکلیف دی گئی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، کیسے کیسے پریشان کیا گیا۔ آپ صحابہ کی ایک تاریخ دیکھ لیجئے، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، جلتی تپتی ہوئی چٹانوں میں
کپڑے اتار کے لٹایا گیا اور کیا 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 گیا ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا متی نصر اللہ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. ہلا کر رکھ دیے گئے یہ لوگ ایسی تکلیفوں میں. تو انہوں نے پوچھا متی نصر اللہ، پوچھا اللہ کی مدد اور کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا سن لو اللہ کی مدد جلد ہی آئے گی. تو انسان کے حساب سے دیر ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے 5 سال 10 سال 20 سال یہ دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے گننے کا حساب الگ ہے، ہمارا حساب الگ ہے. جس چیز کو تم دیر سمجھتے ہو وہ ہمارے نزدیک دیر نہیں ہے، وہ نزدیک ہے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، دیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اسے بالکل ہی نزدیک، کل کی بات ہم اسے سمجھتے ہیں. تو سورہ انفال اور سورہ توبہ میں یہی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ یہ لوگ جو اتنا ستائے گئے، پریشان کیے گئے، گھر سے نکالے گئے، شہر سے نکالے گئے، بیوی بچے ان کے چھین لیے گئے، ان کے کاروبار پر قبضہ کیا گیا، ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے کیسے کی اور ان کو کیا کیا بخشا، یہ آپ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور پاک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیوں میں ایک پاکیزہ روشنی پیدا فرمائے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے، ہمیں عزت کی اور کامیابی کی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.